أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. اب شروعات میں سن چکے ہیں کہ یہ سوال کرنے والے مکہ کے مشرکین تھے. انہوں نے مدینہ المنورہ کے یہود علماء کے پاس کچھ لوگ بھیجے تھے کہ اس طریقے سے ایک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کا روکنا ہمارے بس کی بات نہیں. اب تم ہی ہمیں کوئی مشورہ دو. انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ دوسری باتیں چھوڑو, ہم 3 سوالات تمہیں بتاتے ہیں. یہ 3 سوالات جا کر ان سے کر لینا. اگر ان 3 سوالوں کے صحیح جوابات دے دیے تو وہ سچے نبی ہیں, اور جوابات نہ دے سکیں تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں. پہلا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں, جس کو ہم نے سنا, اور درمیان میں اسی کے متعلق کچھ نصیحت کی باتیں تھیں. یہ سنی. اسی ضمن میں 2 بھائیوں کا قصہ سنا, اور اسی ضمن میں حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا. دوسرا سوال تھا روح کے متعلق. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا بنی اسرائیل کے ختم پر. اس سے جو اگلی صورت ہے جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے, اس صورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے روح کے متعلق. اور یہ تیسرا سوال تھا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کے درمیان کی حکومت عطا کی تھی, جنہوں نے مشرق اور مغرب کے درمیان کا سفر کیا. ذوالقرنین کے بارے میں تیسرا سوال تھا کہ ان کی حقیقت ذرا ان سے جا کر پوچھو. تو یہ پوچھنے والے مکہ کے مشرکین ہوئے جن میں قریش کے سردار تھے, اور پوچھوانے والے مدینہ المنورہ کے یہود علماء تھے. وَيَسْأَلُونَكَ یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟
ان کا نام کیا تھا، کہاں کے بادشاہ تھے، کہاں کہاں تک ان کی حکومت تھی، وہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں بڑی لمبی بحث ہے۔ اس لیے اس بات کو سننے سے پہلے ہم پوری بحث کو سن نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، اور اس کا سمجھنا اور سننا ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہے، جتنا قرآن الکریم کی تفسیر کے مطابق ہے اور اس تفسیر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا ہم سنیں گے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن الکریم میں جب پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، تو قرآن الکریم نے اتنا ہی جواب دیا جتنا اس قصے میں مذکور ہے۔ ایک نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حکومت عطا کی تھی، جس کا ذکر اس قصے میں ہے، انہوں نے ایک دیوار بنائی جس کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے، اور ایک مخلوق تھی یاجوج ماجوج جنہوں نے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا، اس کو اس دیوار کے ورے اس کے پیچھے حضرت ذوالقرنین نے چن دیا ہے۔ بس اتنا ذکر قرآن الکریم نے فرمایا جتنا ضروری تھا۔ قرآن نے ساری بحثوں کو بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا، جس کو اتہاس کاروں نے، محدثین نے بیان کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور بڑے بڑے قصے اس پر لکھے ہیں، اور جتنا قرآن نے بیان کیا اس کے آگے مشرکین نے، قریش کے سرداروں نے کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں انہیں جتنا پوچھنا تھا اس کا پتہ قرآن الکریم نے انہیں بتا دیا۔ اس کے بعد اب کوئی نئے سوال کی ضرورت نہیں رہی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذوالقرنین کا قصہ اب دنیا میں موجود نہیں تھا، نادر جسے کہا جاتا ہے، یعنی اتہاس میں ختم ہونے کے قریب تھا، بھلا دینے کے قریب تھا، اتہاس میں کوئی زیادہ مشہور نہیں تھا۔ اسی لیے مکہ کے مشرکین نے اور ان کے سرداروں نے زیادہ سوالات نہیں کیے۔ اگر یہ قصہ مشہور ہوتا تاریخ میں، اتہاس میں، تو قرآن الکریم کے اتنے بیان کے بعد یہ مشرکین سردار پیارے آقا علیہ السلام سے سوال کرتے کہ آپ نے نام تو بیان نہیں کیا، آپ نے وہ کہاں کے بادشاہ تھے وہ تو بیان نہیں کیا، کہاں کہاں تک حکومت کی وہ تو بیان نہیں کیا، یہ کوئی سوال نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا قصہ اتہاس میں نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ زیادہ پتا نہیں تھا، اس لیے مشرکین نے زیادہ سوالات نہیں کیے، اور اسی وجہ سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بہت کچھ اختلاف ہے، اتہاس کاروں میں بھی، مورخین میں بھی، اور چونکہ مورخین میں تاریخ اور اتہاس کے لکھنے والوں میں اختلاف ہے، اور اسی وجہ سے اس کو بیان کرنے میں مفسرین میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے۔ مفسرین نے کوششیں کی ہیں اس کو بیان کرنے کی اور اس کے خلاصے کو لکھنے کی، لیکن یہ قصہ زیادہ مشہور نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے جس اعتبار سے تحقیق کی، اس اعتبار سے انہوں نے اپنی تحقیق کو بیان کر دیا۔ قرآن نے اسے ضروری نہیں سمجھا، جتنی ضروری تھی وہ باتیں قرآن نے بیان کر دی۔ اسی لیے ہم حضرت ذوالقرنین کے بارے میں
انہی چیزوں کو بیان کریں گے جس کے ذریعے قرآن الکریم کی ان آیات کی تفسیر کا سمجھنا اور اس کا خلاصہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جو جمہور اور محققین مفسرین ہیں اور محدثین ہیں، جیسے علامہ ابن کثیر ہیں، بیضاوی ہیں، بغوی ہیں، اور محدثین میں علامہ ابن حجر عسقلانی ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی فتح الباری، اور علامہ ابن تیمیہ ہیں جو اپنے وقت کے بڑے چوٹی کے امام تھے۔ کچھ روایتیں حضرت ابن عباس سے ہیں، کچھ روایتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ ان محققین نے اس بحث کو اور اس کے خلاصے کو جو بیان کیا ہے، ہم آپ حضرات کے سامنے اسے مختصر طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ واقعہ اور یہ تفسیر ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ ان پوری بحثوں کا خلاصہ 3 سوالوں میں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا نام کیا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون تھے، کس جگہ کے رہنے والے تھے، وہ کس نبی کے زمانے میں آئے تھے، اور ان کی حکومت کہاں کہاں پر تھی۔ اور تیسرا سوال اور تیسری بحث یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے۔ پہلا جو سوال تھا کہ ان کا نام کیا ہے، اکثر نے لکھا ہے کہ ذوالقرنین یہ ان کا اصل نام نہیں ہے، ان کا اوریجنل نام نہیں ہے، ان کا لقب ہے، ان کی سرنیم ہے۔ تو ان کا اصل نام کیا ہے؟ تو جیسے تاریخ میں اختلافات ہیں، اسی کے مد نظر مفسرین نے ان کے کئی نام ذکر کیے ہیں۔ جیسے ایک نام یہ ذکر کیا ہے عبداللہ بن ضحاک بن معد بن عدنان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عربی نسل کے تھے ذوالقرنین، چونکہ یہ عدنان تو جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں آتے ہیں۔ تو بعض نے ان کا نام عبداللہ بن ضحاک لکھا ہے، بعض مفسرین نے ان کا نام صعب لکھا ہے، بعض مفسرین نے ان کا نام مصعب بن عبداللہ لکھا ہے یا مصعب حمیری لکھا ہے، بعض مفسرین نے ان کا نام منذر بن ابی القیس لکھا ہے، بعض مفسرین نے ان کا نام حمیسہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ تو اب ان کے یہ نام ہیں سارے، جن کے نزدیک جو مشہور تھا وہ نام ذکر کر دیا، تو پھر ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟ قرن اصل میں اس کا ترجمہ سینگ کا ہوتا ہے، قرن ایک سینگ اور قرنین 2 سینگ، تو ان کو 2 سینگ والے کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالقرنین 2 سینگ والے، ایسا کیوں کہا گیا جبکہ ان کا یہ نام نہیں تھا؟ تو ایسا سرنیم، ایسا لقب ان کا کیوں بن گیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی 2 بڑی سپر پاور طاقتوں کے اوپر حکومت کی، روم اور فارس۔ روم اور فارس یہ اس زمانے کی دنیا کی 2 بڑی حکومتیں تھیں، اور تقریباً روم کا آدھی دنیا پر، فارس کا آدھی دنیا پر راج چلتا تھا، ان کی حکومت چلتی تھی۔ تو روم اور فارس دونوں کے اوپر حضرت ذوالقرنین نے حکومت کی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہہ دیا گیا۔ ایک حکومت کو ایک سینگ سے، دوسری حکومت کو دوسرے سینگ سے، کہ دنیا پر حکومت کرنے والا یہ ایک بڑا ملک، ایک بڑی سپر پاور طاقت، اور آدھی دنیا پر حکومت کرنے والی یہ فارس کی دوسری بڑی سپر پاور طاقت، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہہ دیا گیا۔
مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سفر شروع کیا تو سفر شروع کرتے 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 مشرق تک پہنچے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور درمیان میں جتنے علاقے آتے گئے ان تمام علاقوں کو جیتتے گئے، اور جیتتے جیتتے جہاں دنیا ختم ہوتی ہے اور اس کے آگے بس دلدل میں سے سورج نکلتا ہے وہیں پر پہنچ گئے۔ یہ ایک سمت ہوئی۔ پھر انہوں نے سفر کا ارادہ کیا اور دنیا کے ملکوں کو فتح کرتے کرتے جیتتے جیتتے مغرب تک پہنچ گئے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے دنیا کی دونوں سمتوں کا سفر کر لیا، سینگ بھی دونوں طرف ہوتے ہیں، انہوں نے بھی دنیا کی دونوں سمتوں کا سفر کر لیا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہہ دیا گیا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، تقریباً امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے کہ بادشاہ اپنے سر میں کوئی نہ کوئی چیز پہنتا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ ہر بادشاہ کی پہچان کی چیز الگ الگ ہوتی ہے، ان کا مغل، ان کا تاج الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ جو بادشاہ تھے ان کے سر میں ایک اس طرف تانبے کے دو گٹھے تھے، ایسے جیسے کسی نے سینگ لگا لیے ہو۔ تو سر میں دونوں طرف اس طریقے سے سینگ کی طرح تانبے کے دو ابھرے ہوئے حصے تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہہ دیا گیا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کی زلفیں بہت لمبی تھی اور وہ اپنی زلفوں کو باندھتا تھا، تو اپنی زلفوں کے دو حصے کرتا، اپنے بال کے دو حصے کرتا، ایک کو دائیں کندھے پر ایک کو بائیں کندھے پر پٹیاں لگا کر اسے وہ رکھ دیتا تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہہ دیا گیا کہ دونوں طرف اس طریقے سے سینگ کی طرح لٹکے ہوئے بالوں والے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہہ دیا گیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے سر کے اوپر حقیقت میں سینگ کی طرح دو چیزیں تھیں، اس لیے ان کو حقیقی معنی کے مطابق ہی ذوالقرنین کہہ دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات ہے کہ ذوالقرنین بڑے نیک صالح بندے تھے۔ انہوں نے ایک قوم کو دیکھا ایک جگہ کے اوپر کہ وہ بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا ہے، تو ذوالقرنین نے ان کے پاس جا کر دین کی دعوت دی، تو وہاں کے بادشاہ کو غصہ آیا، انہوں نے ذوالقرنین کے سر کے اوپر ایک طرف کوئی چیز سے حملہ کیا جس کی وجہ سے وہ اسی جگہ کے اوپر انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر فرمایا کہ انتقال کے بعد پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے، تو انہوں نے زندہ ہونے کے بعد دوبارہ اس قوم کو سمجھایا، انہوں نے دوبارہ ان کے اوپر حملہ کیا، دوسری طرف مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی ان کو معجزتاً زندہ فرمایا، تو دونوں طرف چونکہ ان کو چوٹ لگائی گئی، ان کو مارا گیا، جس کے نشانات ان کے سر کے اوپر پڑ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ جن کے سر کے اوپر دونوں طرف نشانات تھے چوٹ کے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اتنی لمبی عمر ملی کہ 2 قرن گزر جائیں۔ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے جسے ہم اپنے زمانے میں صدی کہتے ہیں، اور اسے قرن کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ قرن گزرا۔ حدیث شریف میں ہے نا خیر قرونی خیر امتی قرنی، کہ میرے زمانے کی جو امت ہے یعنی صحابہ یہ سب سے افضل، تو زمانے کو قرن کہا جاتا ہے، یہ 100 سال کا ہوتا ہے جسے صدی کہا جاتا ہے۔ تو ان کو اتنی لمبی عمر ملی کہ ان کو 2 قرن ملے، 2 صدیاں ملی، اس لیے ان کو 2 قرن والے
ذوالقرنین کہا جاتا ہے، یعنی 2 صدیوں کی عمر پانے والے، 2 زمانے کی عمر پانے والے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جب جنگ کرتے تھے لڑائی میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مہارت دی تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتے تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے زمین کے تاریکی والے حصے میں اور زمین کے روشنی والے حصے میں دونوں جگہوں کے اوپر حکومت فرمائی۔ تاریکی والا حصہ یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور روشنی والا حصہ یعنی جس سمت میں سے سورج نکلتا ہے، انہوں نے دونوں جگہوں کے اوپر حکومت فرمائی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں کالے گورے ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، انہوں نے کانوں پر بھی حکومت فرمائی، گوروں پر بھی حکومت فرمائی، یعنی یہ جو افریقہ کے، ایشیا وغیرہ کے جو ممالک ہیں اس پر بھی ان کی حکومت تھی، اور یہ یورپ گوروں وغیرہ کے جو ممالک ہیں اس زمانے میں اس کے جو بھی نام رہے ہو، انہوں نے اس پر بھی حکومت فرمائی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر و باطن دونوں کا علم عطا کیا تھا، 2 علم عطا کیے تھے، اس لیے ان کو مجازاً ذوالقرنین کہہ دیا گیا، یعنی 2 علوم والے ذوالقرنین کہہ دیا گیا۔ تو ان کا نام وہ تھا جو اوپر بیان کیا گیا، یا عبداللہ تھا، یا سعد تھا، یا مصعب تھا، یا مندر تھا، یا ہم یا سعد تھا، یا اس کے علاوہ جو بھی مناسب ہو، اور ذوالقرنین ان کا مشہور لقب ہے۔ یہ تھا ان کے نام کے متعلق جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب۔ اب دوسری بحث ہوتی ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کی حکومت کہاں پر تھی، اور وہ کس زمانے میں اس دنیا میں آئے تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی مفسرین کے درمیان میں بھی بہت اختلاف ہے، اور محققین اتہاس کاروں کے درمیان میں بھی بہت اختلاف ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ قصہ تاریخ کی کتابوں میں، اتہاس کی کتابوں میں زیادہ مشہور بھی ہے۔ الغرض مفسرین نے اس کو بیان، اس کے خلاصے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن الکریم میں ذوالقرنین کون تھے اس کے بارے میں اتنا ہی بیان فرما دیا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نیک صالح بادشاہ تھے، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 مشرک ہیں۔ 2 مسلمان، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور 2 کافر بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، ایک نمرود ہے، ایک بخت نصر ہے۔ تو ان 4 بادشاہوں میں سے ایک یہ حضرت ذوالقرنین ہے۔ حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ ضعیف اس اعتبار سے بھی کہہ دی گئی ہو کہ دنیا میں جو خطے بنے ہیں، الگ الگ ملک بنے ہیں، یہ بعد میں تقسیم بھی ہوئے ہیں، ان کے بعد میں ٹکڑے بھی ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں اس حساب سے دنیا کی تقسیم ہوئی ہو کہ اس سے پتہ چلتا ہو کہ پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومت تھی، یہ کچھ بعید بات نہیں ہے، کچھ دور کی بات نہیں ہے۔ تو انہی میں سے یہ ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ اب ان کا زمانہ کون سا ہے اور ذوالقرنین کون تھے، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی
آمد سے 300 سال پہلے ایک بادشاہ گزرے ہیں، یعنی تقریباً پیارے آقا علیہ السلام کی آمد سے 9 صدیاں پہلے، 800 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا سکندر، جس کو سکندر یونانی بھی کہا جاتا ہے، جس کو سکندر مقدونی بھی کہا جاتا ہے، جس کو سکندر رومی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ گزرا ہے جس کا وزیر بعض لوگوں نے ارسطو لکھا ہے کہ اس کا وزیر ارسطو تھا، اور بہت بڑا بادشاہ تھا جس نے دنیا کے 2 بڑی حکومتوں کو جیت لیا، ملک روم کو بھی جیتا اور ملک فارس کو بھی جیتا۔ اس لیے اس کو سکندر اعظم سے بھی اس زمانے میں یاد کیا جاتا ہے کہ سب سے بڑا سکندر۔ اس نے اس زمانے کے سب سے بہادر سپہ سالار سیناپتی دارا سے جنگ کی اور اس لڑائی میں دارا کو شکست دی اور اس کے ملک کو جیت لیا، اور اس نے اپنے نام سے ایک شہر بسایا، شہر اسکندریہ، شہر اسکندریہ۔ اور یہی وہ سکندر ہیں جو اس دنیا میں سب سے اخیر میں مشہور ہوا۔ آج کل جو قصے سکندر کی جیت کے بیان کیے جاتے ہیں، یہ اسی سکندر کے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے، اس کی اتنی بڑی حکومت کی وجہ سے اور اس کے اتنے بڑے لشکر کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ خیال فرمایا کہ یہی سکندر جو سب سے اخیر میں مشہور ہوا، جس کے قصے آج اتہاس میں بڑے مشہور ہیں، یہی حضرت ذوالقرنین ہیں۔ لیکن یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ قرآن کے بیان کے مطابق حضرت ذوالقرنین ایک نیک صالح مسلمان انصاف کرنے والے بادشاہ تھے، اور جو سکندر دنیا میں سب سے اخیر میں مشہور ہوا اور جس کے قصے ہمارے زمانے میں کتابوں میں، ناولوں میں مشہور ہیں، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ مشرک تھا۔ اس لیے وہ ذوالقرنین ہو ہی نہیں سکتا۔ مفسرین نے اس بات کو غلط کہا ہے۔ یہ خلاصہ اس لیے بیان کر دیا کہ آج کل ڈراموں کی شکل میں ان باتوں کو دکھایا جا رہا ہے، پہلے زمانے کے قصوں کو، اور اس میں انہی چیزوں کو اس کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہی وہ بادشاہ تھے۔ اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نام کی ناولیں بھی لکھی گئی ہیں الگ الگ زبانوں میں سکندر کے نام سے۔ اس لیے پڑھنے والے اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس خلاصے کو بیان کر دیا کہ جس اخیری سکندر کے قصے، جس کو دنیا والے سکندر اعظم کہتے ہیں، جو دنیا میں مشہور ہیں، وہ ذوالقرنین نہیں تھے، کیونکہ ذوالقرنین مسلمان تھے اور یہ سکندر مسلمان نہیں تھا، یہ مشرک تھا۔ اس لیے مفسرین نے اس بات کو صراحتاً غلط قرار دیا ہے۔ یہ سکندر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے تھا دنیا میں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے 2000 برس پہلے اس دنیا میں آئے تھے، اور وہ زمانہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر ذکر کی ہے اور اس کی شرح فتح الباری میں اس کا جو خلاصہ بیان کیا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ذوالقرنین کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے فرمایا، اسی بات کو بتلانے کے لیے
کہ سکندر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ذوالقرنین اس زمانے کے ہے ہی نہیں، ان کا زمانہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ پر ایک بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے، البدایہ والنہایہ، تاریخ کی بڑی عجیب کتاب ہے، خلاصے اور صحیح صاف روایتوں کے ساتھ، صحیح دلیلوں کے ساتھ۔ اس میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کے ایک نیک صالح مسلمان آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے بعد ان کے قصے کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ ان کے وزیر تھے، انہوں نے پیدل حج کیا، پیر سے چل کر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پتا چلا کہ اس طریقے سے ہمارے زمانے کے ایک نیک عادل بادشاہ ذوالقرنین حج کے لیے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر مقیم تھے اپنے بیٹے اسماعیل، بی بی ہاجرہ اپنے خاندان کے ساتھ۔ جب پتا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے اور ان کا استقبال کیا، ان سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت ذوالقرنین کو نصیحتیں فرمائی، وصیتیں فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت ذوالقرنین کو دعائیں دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا نتیجہ تھا کہ اب تک تو وہ ایک ملک کے حاکم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکومت ملنے کی دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرق سے مغرب کے درمیان تک کی پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعائیں دی۔ پھر اس کے بعد وہ حج کے لیے تشریف لے گئے، ساتھ میں طواف کیے اور ساتھ میں قربانی بھی کی۔ اس سے پتا چلا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں اس دنیا میں آئے تھے اور ان کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال حکومت عطا کی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ ذوالقرنین یہ عرب سے تعلق رکھنے والے بادشاہ تھے، اسی لیے عرب کی جو کتابیں ہیں آج بھی کچھ موجود ہیں، اس کتابوں میں وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ذوالقرنین ہماری نسل سے تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عربی شاعر کے اشعار بھی اپنی تفسیر میں لکھے ہیں کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عربوں کو کتنا اونچا مقام دیا کہ ہمارے اندر ایک ایسے بادشاہ گزرے جن کو مشرق سے مغرب تک کے درمیانی حصے کی حکومت ملی، جو مشرق میں پہنچے جو مغرب میں پہنچے۔ تو عرب اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ ہمارے زمانے کے برٹش اتہاسکاروں نے اس بات کو کھوجنے کی کوشش کی کہ یہ جو بادشاہ جن کا یہ قصہ مشہور ہے اور عرب جس پر فخر کرتے ہیں، آپ کہیں پراتتو کھاتو کہیں ہیں کہ پرانا زمانہ نہیں وستو نے دھندوا والی وستو ہے، دنیا میں باقاعدہ ہر ملک میں ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے نشانیوں سے کچھ جگہوں کے اوپر کھدائی کی تو باقاعدہ وہاں پر ایک بے مثال حکومت کے نشانات ملے ہیں۔ انہوں نے اپنی انگریزی ہسٹری کی کتابوں میں، اتہاس کی بکوں میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلتا چونکہ
پرانی چیزیں ملی ہیں، پرانے محلات ملے ہیں، پرانی بستیاں ملی ہیں، وہ یونانی شکل کی، وہ فارسی اور رومی شکل کی اور بڑی بڑی حکومت کی نشانیاں والی، لیکن ایسی کوئی لکھائی نہیں ملی ہے جس سے پتا چل جائے کہ یہ اس زمانے کی ہیں اور اس وقت کا بادشاہ یہ تھا. لیکن ان کچھ نشانیوں سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ وہ اس جگہ کے اوپر حکومت کرنے والے تھے. ان کا دارالحکومت یہ عرب، روم اور فارس کے درمیانی علاقہ ہوا کرتا تھا، نجد کے قریب کا علاقہ ہوا کرتا تھا. یہ پراتتو کافے کی کچھ تحقیقات سے اس بات کا پتا چلتا ہے. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے. بعضوں نے لکھا ہے کہ نہیں، ان کا زمانہ بنی اسرائیل کے نبیوں والا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ 600-700 پہلے سال کا زمانہ ہے. سکندر 300 سال پہلے آیا تھا، یہ اس سے کچھ صدیاں پہلے حضرت ذوالقرنین دنیا میں آئے تھے. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ بخت نصر کا زمانہ تھا. بخت نصر کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو حضرت ذوالقرنین نے اس کا مقابلہ بھی کیا. بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کا دارالحکومت ملک فارس تھا اور وہ فارس کے بادشاہ تھے جن کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا ہے. یہ کون تھے، کہاں کے بادشاہ تھے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہے. دراصل میں یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی ملک کے بادشاہ کا ایک مخصوص سرنیم رکھا جاتا تھا. جیسے مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. فرعون ایک نہیں ہے جس کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. ہاں، اس کو فرعون اس لیے کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے زمانے میں وہ مصر کی گدی پر تھا، تو مصر کی گدی پر بیٹھنے والے کو فرعون کہا جاتا تھا. اسی طریقے سے یہ روم و فارس اور وہاں کے حکومت کرنے والا وہ ذوالقرنین کہا جاتا تھا اور اس کا لقب سکندر بھی رکھا جاتا تھا. دراصل یہ اختلاف اسی وجہ سے ہوا کہ ذوالقرنین کئی ہوئے ہیں، سکندر کئی ہوئے ہیں، کیونکہ ہر گدی پر بیٹھنے والے کو اس نام سے پکارا جاتا تھا. اس لیے تو فیصلہ کیسے کریں کہ بھئی جس ذوالقرنین کا قصہ یہ قرآن کریم میں ہے، یہ ذوالقرنین اول ہے، سکندر اول ہے، سب سے پہلے، اور جو مشرک سکندر تھا یہ سب سے اخیر والا. اس کی وجہ سے یہ سارے اختلافات پیدا ہوئے ہیں. اب یہ تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ کون تھے، نبی تھے یا نہیں تھے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی حکومت دی تھی، کیا وہ فرشتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ حضرت ذوالقرنین نہ تو نبی تھے، نہ تو حضرت ذوالقرنین فرشتے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک صالح مسلمان بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکومت عطا کی تھی اور وہ عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ نبی نہیں بلکہ وہ نیک صالح بندے تھے. یہ حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ خلاصہ تھا، مختصر سا، جسے اس لیے بیان کیا گیا کہ آئندہ کی جو تفسیر بیان کی جائے اس ضمن میں اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ بنیادی باتوں کو بیان کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کی باتوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے جو خلاصہ تھا
جو جمہور محققین مفسرین سے بیان کیا گیا ہے، اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ اسی ذوالقرنین کے بارے میں یہ مشرکین سرداروں نے، قریش کے سرداروں نے پہلے آقا علیہ السلام سے سوال فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یسألونک عن ذی القرنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، نبی جی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں جن کا خلاصہ ہم نے سنا کہ وہ کون تھے۔ قل، نبی جی ان سے فرمائیے کہ سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہ میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کچھ احوال تم کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سأتلو علیکم ذکرہ، کہ ہم اب ذوالقرنین کے ذکر کو، ان کے احوال کو تمہارے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ اگر ذکرہ بیان فرماتے تو یہ وعدہ ہو جاتا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوری تفصیلات کو بیان کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأتلو علیکم منہ ذکرا، اور منہ جو ہوتا ہے یہ کچھ چیزوں کے بیان کرنے کے لیے عربی میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ضروری نہیں سمجھا کہ پوری تفصیل بیان کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں سأتلو علیکم منہ ذکرا، ہم پورا قصہ بیان کرنے کا وعدہ نہیں کرتے، جتنے کی ضرورت ہے اور جتنے کو تمہارے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے منہ ذکرا، بس انہی کچھ احوال کو، انہی کچھ باتوں کو ہم تمہارے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ غیر ضروری کہانیوں کو ہم بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ کون تھے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ہمارے اس نیک بندے ذوالقرنین کو دنیا میں زمین کے اوپر قدرت عطا کر رکھی تھی، ہم نے ان کو قابو دے رکھا تھا، ہم نے ان کو جماؤ دے رکھا تھا، ہم نے ان کو زمین کے اوپر اقتدار دے رکھا تھا، وہ جس طرح چاہیں زمین کے اوپر اپنے حکم چلاتے تھے۔ اتنی بڑی حکومت ہم نے ان کو عطا کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اتنا بڑا اقتدار دیا تھا کہ بادل بھی حضرت ذوالقرنین کے تابع تھے۔ ان کو سواری کرنی ہوتی تھی تو وہ بدلی کو اپنی سواری بنا لیتے تھے، جیسے بارش کے موسم میں بدلی آتی ہے تو وہ بدلیوں کو اپنی سواری بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی کو ان کے تابع کر دیا تھا، روشنی ان کے لیے پھیلا دی گئی تھی۔ رات کے وقت میں ویسے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن حضرت ذوالقرنین اگر چاہتے کہ مجھے آج رات میں سفر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ رات کی اندھیری کو روشنی سے بدل دیتا تھا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اتنی بڑی حکومت عطا کی تھی کہ روشنی بھی ان کے تابع تھی، کہ رات میں بھی ان کے لیے اجالا کر دیتی تھی، ان کے لیے اندھیرا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں رفتار ان کے لیے آسان کر دی تھی۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں رفتار ان کے، دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہے، عام انسانوں کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس جگہ تک کا سفر کرے جس جگہ سے سورج نکلتا ہے، عام لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس جگہ تک کا سفر کرے جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، لیکن اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت ذوالقرنین کو ایسی قدرت دی تھی اور ایسا اقتدار دیا تھا کہ ان کے لیے زمین کی رفتار بھی ہم نے آسان کر دی تھی، وہ پہنچ گئی، دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کے لیے تمام راستے آسان کر دیے تھے، تمام راستے، رات ہو دن ہو، چاہے موسم بگڑا ہوا ہو، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے فیصلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ موسم کے بگاڑ کی وجہ سے یا دن رات کی وجہ سے حضرت
ذوالقرنین علیہ السلام کے اقتدار میں، آپ کی حکومت میں، آپ کے کاموں میں ذرا بھی خلل نہیں آتا تھا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ایسی حکومت انہیں عطا کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ایک تو حکومت بھی ایسی، اور حکومت چلانے کے لیے اسباب بھی ہم نے ایسے دے رکھے تھے۔ سبب کہتے ہیں، عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو وسائل ہوتے ہیں۔ انسان کا جو مقصد ہوتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے جو وسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ مادی وسائل ہو، چاہے وہ علمی وسیلہ ہو۔ فار ایگزامپل، کسی کو ڈگری حاصل کرنی ہے انجینئرنگ کی، اس کے لیے دو چیزیں ضروری، ایک تو فیس ادا کرنے کے لیے پیسے ضروری، اور ایک تو انجینئرنگ حاصل کرنے کے لیے اس کا علم ضروری۔ تو پیسے مادی وسیلہ ہوا اور کتابیں یہ علمی وسیلہ ہوئی۔ تو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو وسائل ہوتے ہیں، ان وسائل کو عربی میں سبب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو ہر چیز کے وسائل عطا کیے تھے، اور ہر طرح کے وسائل عطا کیے تھے، مادی وسائل بھی عطا کیے تھے اور علمی وسائل بھی عطا کیے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ تعالیٰ نے ہم ذوالقرنین علیہ السلام کو ہر قسم کا سامان دے رکھا تھا، یہاں تک کہ حضرت ذوالقرنین جو چیز چاہتے ہیں وہ جس طرف کا رخ کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین چاہتے ہیں کہ آج مجھے اس طرف جانا ہے اور مجھے وہاں تک جانے میں اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین وہ چیز کو حاضر کر دیتا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو چیز چاہتے اور آپ جس طرف کا رخ کرتے، اللہ رب العالمین اس کے وسائل عطا کر دیتے، اللہ رب العالمین اس کا علم عطا کر دیتے اور وہاں تک پہنچنے کی طاقت عطا کر دیتے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اب تلک معلوم نہیں تھا حضرت ذوالقرنین کو کہ مجھے یہاں جانا ہے ایک دوسرے ملک میں، ظاہر سی بات ہے وہاں تک کی ساری معلومات حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ اب حضرت ذوالقرنین نے ابھی سوچا، اللہ رب العالمین فوراً وہاں تلک کا علم انہیں عطا کر دیتے، وہاں تک پہنچنے میں جتنی ضرورت پڑتی چیزوں کی وہ عطا کر دیتے اور طاقت بھی عطا کر دیتے۔ مفسرین نے لکھا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ان کو ہر چیز کے وسائل عطا کر رکھے تھے بادشاہوں سے لڑنے کے لیے۔ دنیا میں جو بھی بادشاہ ان کے سامنے آتا جائے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے حضرت ذوالقرنین کو طاقت دے رکھی تھی۔ من کل شیء سببا، ملک فتح کرنے میں جس کی ضرورت ہوتی ہیں وہ سب چیزیں ہم نے ان کو دے رکھی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ ہم نے زمین کے کناروں کو ان سے قریب کر دیا تھا۔ ہماری سوچ کے مطابق وہ بہت دور ہے اور جہاں تک پہنچنا انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن حضرت ذوالقرنین آتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے زمین کے کناروں کو ان سے قریب کر دیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بے مثال حکومت اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ حکومت بھی عطا کی تھی، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر قسم کے وسائل بھی عطا کیے تھے۔ اب حضرت ذوالقرنین نے سب سے پہلی مرتبہ سوچا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وسائل عطا کیے تھے، آپ کو جو حکومت عطا کی تھی، جو قدرت عطا کی تھی، جو اقتدار عطا کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں تلک کا سفر کروں اور درمیان میں اللہ کی باتیں پہنچاتا جاؤں، اللہ کی باتوں کو ماننے والوں کو بشارتیں سناتا جاؤں، اور جو نہ مانے ان کا کام تمام کرتے جاؤں۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کا ارادہ کیا۔
اور اس کے لیے سامان تیار کیا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یہاں سے اس کا ذکر ہے کہ آپ نے کس طریقے سے سامان تیار کیا. آپ نے کس طریقے سے سب سے پہلے مغرب کے درمیان کا، یعنی جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، اس کا ذکر ہے آگے، جسے انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك القدرة كله ولك الكبرياء كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا ربنا نشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. إنا نسألك يا أحد صمد لم يلد ولم يولد. اللهم يا ربنا أنت الأحد لا شريك لك ولا ند لك ولا ضد لك ولا مشير لك. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہ العالمین، یہ مبارک لمحات تو نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیے ہیں، اور ان مبارک لمحات میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق تو نے ہی دی ہے. یہ لمحات تیرے دیے ہوئے، یہ توفیق بھی تیری دی ہوئی. رب کریم، یہ ایک اشارہ ہے، اس سے ایک نیک فالی لی جاتی ہے کہ تو اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے. اور مولا کریم، تیرے بندے اور تیری بندیاں اسی امید پر تیرے حضور میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں کہ اللہ نوازنا چاہتا ہے، اللہ دینا چاہتا ہے. رب کریم، تو ہم سب کو نواز دے، مردوں عورتوں سب کو نواز دے، بڑے بوڑھوں نوجوانوں بچوں سب کو نواز دے. رب کریم، مالداروں غریبوں سب کو نواز دے. الہ العالمین، ہر طبقے کے لوگوں کو تو نواز دے. الہ العالمین، جو جس لائن میں ہے اسے ہر اعتبار سے نواز دیجئے. رب کریم، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. سب سے بڑی گزارش یہ ہے، سب سے بڑی منت یہ ہے کہ تو ہم گنہگاروں کو بخشش سے نواز دے، ہم گنہگاروں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین، ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. رب کریم، ہماری زندگیاں بڑی نافرمانیوں میں گزری ہیں اور گزر رہی ہیں. رب کریم، یہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے حضور میں ہم آ سکیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ زندگیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کیے جائیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بھر رکھا ہے. رب کریم، آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور بقیہ زندگی کو تیری اطاعت والی، تیرے لال حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع والی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. رب کریم، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اسے کیا غفلت کے ساتھ گزارنا. یہ بڑے بڑے ذوالقرنین جیسے بادشاہ دنیا میں آئے ہیں، یہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں. ایک وقت ہمارا آئے گا، ہمیں بھی دنیا سے جانا ہوگا، پھر اسے غفلت کے ساتھ کیوں گزارنا. رب کریم،
غفلت کے ساتھ گزارنے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ الہ العالمین، جن مقاصد کے ساتھ تو نے یہ زندگی عطا کی ہے، ان مقاصد کے ساتھ تیری عبادت، تیری معرفت کا حصول، تیری محبت، تیرے لال حبیب علیہ السلام کی محبت، آپ کا اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی سنتوں پر چلنا، یہ مقاصد زندگی ہے۔ رب کریم اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رب کریم ہمیں بڑی شرم آتی ہے، الہ العالمین بڑی شرم آتی ہے اس بات کو کہنے سے، لیکن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تجھے اقرار کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ رب کریم ہمیں بڑی شرم آتی ہے اس بات کو کہنے سے کہ اتنی مبارک راتیں بھی ہماری غفلتوں کے ساتھ گزر رہی ہیں، اتنے مبارک ایام بھی، اتنے مبارک دن، اتنے مبارک لمحات بھی، جانتے ہیں کہ بس کچھ دنوں کے بعد یہ رمضان ختم ہو جائے گا، جانتے ہیں کہ اب کل تو 27ویں رات ہے، پھر 29ویں رات آ جائے گی، پھر تو رمضان ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کے باوجود الہ العالمین ہماری راتیں غفلتوں میں گزر رہی ہیں، ہمارے لمحات غفلتوں میں گزر رہے ہیں۔ رب کریم ایسی لاپرواہی سے، ایسی غفلتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیے، بچے ہوئے دنوں کی قدردانی نصیب فرمائیے۔ تیرے جس بندے اور بندی نے تجھے راضی کرنے کے لیے جتنے بھی اعمال کیے ہیں، ٹوٹے پھوٹے چھوٹے بڑے، تمام اعمال کو قبول فرما لیجئے، تمام اعمال کو قبول فرما لیجئے۔ ہم نے تو اپنی وسعت کے مطابق کیا ہے، رب کریم تو اس پر نظر نہ کر، تو اپنے رحم پر نظر فرما اور اسے قبول فرما لیجئے۔ رب کریم اس مبارک مہینے میں بھی ظالموں کے ہاتھ تھم نہیں رہے ہیں، ظالموں کے ہاتھ رک نہیں رہے ہیں۔ رب کریم معصوموں کی جان لینے کے پیچھے روزہ افطار کرتے ہوئے، افطار کے وقت میں بمباری برسانے کے لیے، سحر کے وقت میں جس وقت میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، اس وقت میں ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ظالموں کے ہاتھ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ رب کریم ان کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو آپ روک دیجئے، آپ روک دیجئے۔ رب کریم تیرا تو بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ ہمیں تو سروں کے اوپر ایک چھت دی ہے اور بدن کے نیچے ایک نرم بستر دیا ہے۔ وہ تیرے بندے بندیاں فلسطین کے رہنے والے، رب کریم تیری راہ میں چلنے والے، رب کریم ان کے سروں کے اوپر سے چھتوں کا سایہ چھین لیا گیا، ان کے بدن کے نیچے سے بستر چھین لیا گیا۔ رب کریم ان کی خوب نصرت فرمائیے، خوب نصرت فرمائیے، خوب نصرت فرمائیے۔ ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے دکھ درد میں دعاؤں کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں۔ رب کریم ان کی خوب نصرت فرمائیے، خوب نصرت فرمائیے۔ ہمارے ملک کے مسلمانوں کی اور پورے عالم کے مسلمانوں کی بھی خوب خوب حفاظت فرمائیے۔ جو لوگ ہمارے ملک میں ماحول کو بگاڑنے کی، امن کو بگاڑنے کی، فتنے کو پھیلانے کی، فسادات کو عام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، رب کریم ملک کے ایسے فاسدین اور فتنوں کی ساری کوششوں کو ناکام فرمائیے۔ ہمارے ملک میں اور پورے عالم میں امن و امان پیدا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.